ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور بالخصوص تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق خاص کے ساتھ ماہانہ 11ویں شریف کی اس بابرکت نشست میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی روحانی محافل کا صدقہ ہم سب کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی عطا فرمائے، اور جن محبوب ہستیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی بھی توفیق و شعور عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیات مقدسہ میں سے مختصر سے چند کلمات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے محبوب بندوں کا اور ان کو ملنے والے خصوصی انعام کا ذکر ہے اس مقام پر. اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے سوالات جن کو بوجود لوگ سمجھ نہیں پا رہے، بہت سارے سوالوں کا جواب ان مختصر سے کلمات میں موجود ہے. اور یہ کلمات کیا ہیں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا: فاذکرونی، سو تمہارا کام یہ ہے کہ تم مجھے یاد کیا کرو. تو جو اگلا انعام بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اذکرکم، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا. اب یہ کلمات بڑے قابل توجہ ہیں. ہمیں یہ فرمایا کہ تم مجھے یاد کیا کرو، اور اجر یہ بیان فرمایا کہ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا. اب اس میں کیا حکمت ہے یا اسے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ جسے کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق ابدی نہیں ہے، فانی ہے. اس لیے فرمایا کہ تمہاری جتنی بھی زندگی ہے جو تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، ایک ہی سوال تم سے پوچھا تھا دنیا میں بھیجنے سے پہلے: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم نے کہا تھا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. بس یہ وعدہ یاد رکھنا اور اس پر قائم رہنا جتنی تمہاری زندگی ہے. اگر تم نے اس وعدے کو نبھایا اپنی مختصر زندگی میں تو تمہاری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ وعدہ ذکر جو تم نے پورا کرنا ہے زندگی میں یہ بھی تمہارے ساتھ مکمل ہو جائے گا، اس کا بھی اختتام ہوگا. چونکہ اجر دینے والی ذات میں ہوں اور مجھے کوئی فنا نہیں ہے.
تو اگر تم نے عارضی زندگی میں مجھے اپنی زندگی میں یاد رکھا تو میں تمہیں اجر یہ عطا کروں گا کہ نہ میری کوئی انتہا ہے اور نہ تمہارے اس ذکر کے جواب میں تمہارے ذکر کو میں کبھی انتہا تک جانے دوں گا. میں بھی ہمیشہ رہوں گا اور تم نے جو میرا ذکر کیا اس کے جواب میں میں بھی ہمیشہ تمہارا ذکر جاری رکھوں گا. اب یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ اولیاء کا ذکر کیوں ہے، آپ ان کے ذکر کی مجلسیں کیوں سجاتے ہیں، یا معاذ اللہ یہ شخصیت پرستی ہے یا یہ اصل دین نہیں ہے، تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے دے دیا ہے کہ ہر کسی کا ذکر دنیا میں رہے گا بھی نہیں. ذکر صرف اس کا رہے گا جس نے میرا ذکر کیا ہوگا، اور جس نے میرا ذکر کیا ہوگا ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اس کے ذکر کو کبھی فنا نہیں کر سکتی، اس کے ذکر کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا. اب جتنی احادیث اب اولیاء کی شان و فضیلت پر آپ سنتے ہیں نا، وہ ساری احادیث اس آیت کریمہ کی تشریح، تفسیر اور وضاحت بنتی ہیں. جیسے میں ایک اشارہ دیتا ہوں، معروف حدیث ہے کہ رب کائنات نے فرمایا، حدیث قدسی، کہ جب مجھے کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ جبریل امین کو بلاتا ہے اور جبریل امین کو بتاتا ہے کہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہے. تو جبریل امین عرض کرتے ہیں مالک میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ میرا بھی محبوب ہو گیا ہے. پھر رب کائنات فرماتا ہے اب جا کر فرشتوں کو بھی بتاؤ، اور جب فرشتوں کو بتا دو تو پھر یہ محبت لے کر زمین پر اتر جاؤ. یہ حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی. تو یہ جو صلہ ملتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ خیرات ہے فاذکرونی کی، کہ جب کوئی اس کی یاد سے تعلق جوڑ لیتا ہے اور اسے یاد کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی اس کا ذکر کرتا ہے، ملائکہ سے بھی ذکر کرواتا ہے، اور روح زمین پر بھی اس کے ذکر کو اللہ رب العزت خیرات کی صورت میں نازل فرماتا ہے. اب یہ ذکر کسی کے یعنی نہ کرنے سے نہ کروانے سے ہوتا ہے، نہ کسی کے کرنے کروانے سے مٹ سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری خیرات براہ راست اللہ رب العزت کی خاص توجہ اور خیرات سے نصیب ہوتی ہے. تو یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہم اتنی کثرت سے اپنے آباء و اجداد کا ذکر نہیں کرتے، اپنے باپ دادا پر دادا کا ذکر نہیں کرتے جتنی کثرت سے اولیاء کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے ذکر کے نام کر دی ہوتی. اب ذکر، جب یہ ذکر کا لفظ آتا ہے نا تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ذکر کا معنی صرف اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، سبحان اللہ استغفار کرنا نہیں ہے، کلمات پڑھنا نہیں ہے. ہر نیک کام جو انسان کرتا ہے وہ ذکر ہے، ہر نیک کام جو انسان کرتا ہے. اب سب سے بڑی نیکی نماز ہے نا، بولیے نماز. اب نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر. نماز قائم کرو میری یاد کی، یعنی نماز بھی یاد ہی ہے، وہی پڑھتا ہے جسے یاد ہوتا ہے. آپ سمجھیں یہ بات ہے، جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ اس کا ذکر ہے. تو یعنی انسان ساری زندگی جب نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور کثرت سے کرتا رہتا ہے تو رب کائنات پھر اسے جواب اور خیرات یہ دیتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے ظاہراً پردہ کر جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر کو کبھی دنیا سے جانے نہیں دیتا. یہ ہے فاذکرونی اذکرکم. اب جب ہم اولیاء اور کاملین کی بات کرتے ہیں، اللہ والوں کی بات کرتے ہیں، تو حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہم اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ سردار الاولیاء ہیں، وہ امام الاولیاء ہیں، وہ شہنشاہ ولایت ہیں. اور یہ جو آپ کو لقب ملا ہے، یہ منصب ملا ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ایک خاص نسبت کا صدقہ ہے.
وہ نسبت آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نجیب الطرفین ہیں، والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی سید اور والدہ کی طرف سے حسینی سید۔ یہ والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ، تو دونوں کا نسب براہ راست حضور بولا ہے کائنات علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ مگر صرف یہ نہیں ہے، صرف یہ بات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ایسی خاص نسبت آپ کو عطا فرمائی کہ جب اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو شان اور مقام نبوت عطا کیا، منصب نبوت، تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو منصب نبوت اس خاص انداز سے ادا کیا کہ باقی 1.25 لاکھ انبیاء کرام کم و بیش کسی کو اس انداز سے نہ ملا۔ اس کی بے شمار جہتیں ہیں، مگر میں صرف ایک جہت عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جہت یہ ہے کہ نبوت سب کو ملی ہے، مگر آقا علیہ السلام کی شان نبوت کا امتیاز یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو ایسی نبوت ملی ہے کہ جسے بھی نبوت ملی ہے وہ آقا علیہ السلام کے صدقے سے ملی۔ آپ یہ بات سمجھیں۔ اب اس کا حصہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کو اس انداز سے ملا کہ ولایت تو امت میں بہت ساروں کو ملی، ولایت تو بہت سارے محبوب بندوں کو ملی، مگر فرق یہ ہے کہ جس کو بھی ولایت ملی ہے اسے حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت کے صدقے میں ملی ہے۔ اب یہ بات یعنی کوئی جذباتی بات نہیں ہے یا خطیبانہ بات نہیں ہے، میں اس پر آپ کو ایک بڑی خوبصورت مثال دینا چاہتا ہوں، مگر پہلے ایک اور عرض کر کے اس کا جہت اور پھر عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ ختم نبوت پر فائز ہوئے، یعنی آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کا دروازہ سلسلہ بند ہوا۔ مگر جو آقا علیہ السلام سے پہلے ہوئے تمام انبیاء کرام، وہ سب بھی آقا علیہ السلام کو بھی امام مانتے ہیں، یعنی پہلے والوں نے بھی خیرات پائی اور پائی۔ اب اس نسبت کی خیرات بھی اللہ رب العزت نے حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ یعنی یہ جو سلسلہ ولایت ہے یہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے نہیں شروع ہوتا، ولی تو اس سے پہلے بھی ہیں، آپ 4th-5ویں صدی کی بات ہے نا حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر، مگر 2ری-3ری صدی میں بھی تو اب ہم صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کو نہیں بیان کرتے، چونکہ وہ تو آقا علیہ السلام نے خاص ان کا مقام بیان کیا اس کے بعد کی بات، تو اولیاء تو اس کے بعد بھی ہوئے، یعنی حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ظاہری حیات سے پہلے بھی ہوئے، مگر فضیلت و شان کی بات یہ ہے کہ جو آپ سے پہلے ہوئے ان سب کو بھی ولایت حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی نسبت کے صدقے میں ملی۔ اب اس پر میں جو سند دینا چاہتا ہوں وہ ایک ایسی ہستی کا ذکر ہے اور ان کی بات ہے کہ جو خود امام الاولیاء ہے، جو اپنے وقت کے غوث ہیں، اور وہ زمانے کے اعتبار سے حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے پہلے تشریف لائے، اور وہ ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی۔ کثیر اولیاء نے اس بات کو بیان کیا، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کی کتاب ہے تذکرے اور صحبتیں، اس میں بھی آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کو ولایت کی نعمت نصیب ہوئی، اور وہ آپ جانتے ہیں واقعہ کہ انہیں ولایت ملی ہے صرف اور صرف آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت کی نسبت کا حیا کرنے کی وجہ سے۔ اور کیسے کہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے پہلوان تھے، ریسلنگ کرتے تھے، کوئی وہ آپ کے مقابلے میں ٹکتا نہیں تھا، اور آپ کی طرف سے اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا اعلان عام تھا کہ کوئی میرے اس ریسلر کے مقابلے میں آئے۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک بہت کمزور سا شخص، بالکل دبلا پتلا سا،
اس نے یہ چیلنج قبول کر لیا. سب کو بڑا تعجب ہوا سب کو کہ یہ شخص کیا مقابلہ کرے گا. بڑے بڑے پہلوان ریسلر یہاں نہیں ٹکتے، یہ کیسے مقابلہ کرے گا. تو بادشاہ نے لوگوں کو جمع کروایا، مقابلے کا دن مقرر ہو گیا. جب مقابلہ ہونے لگا، ریسلنگ اور کشتی ہونے لگی، تو وہ شخص حضرت جنید بغدادی کے قریب آیا اور اس نے کان میں بس صرف ایک جملہ کہا. وہ جملہ سننا تھا کہ حضرت جنید بغدادی جب اس سے مقابلے کے لیے آئے تو خود بخود زمین پر گر گئے اور اس کو جتوا دیا. دوبارہ مقابلہ کروایا گیا کہ یہ مقابلہ فیئر نہیں لگتا. دوسری بار تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا. مختصر یہ کہ وہ شخص جیت گیا، انعامی رقم اس کو مل گئی. اب بعد میں کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے. انہوں نے کہا اس شخص نے بات ایسی کر دی تھی کہ کوئی بھی ایمان والا پھر مقابلہ نہیں کر سکتا. پوچھا کیا بات کہی؟ تو کہا اس نے بات یہ کہی کہ میں سادات میں سے ہوں، سید ہوں اور غریب ہوں، صدقہ زکات مجھ پر لگتا نہیں ہے اور مجھے مال کی ضرورت ہے. اگر تم آج مجھ سے ہار جاؤ تو میں اپنے نانا سے کہہ کہ قیامت کے دن تمہیں جتوا دوں گا. بس یہ بات ہوئی. رات جب حضرت جنید بغدادی سوئے تو خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تو دنیا میں ریسلر اور پہلوان تھا، ہم نے تجھے روحانیت میں بھی یہی پہلوانی کا منصب عطا کر دیا. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جنہیں براہ راست آقا علیہ السلام نے اس طرح سے روحانیت عطا فرمائی. وہ ہستی جب انہیں اپنی روحانیت میں اللہ رب العزت کے عظیم قرب کا نظارہ ملا تو خطاب کر رہے تھے ممبر پر جمعے کے دن، اور خطاب کرتے ہوئے ذہن میں خیال آیا کہ آج میں یہ اعلان کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ خاص قرب عطا کر دیا ہے کہ جو میں مجھ سے پہلے کسی کو دیا تھا اولیاء میں سے، نہ قیامت تک میرے بعد کسی کو دے گا. بس جب یہ خیال آیا، ادھر عالم ارواح سے حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی روح نے آپ کے سامنے تجلی فرمائی، آپ کے سامنے تجلی فرمائی اور اپنا روحانی مقام اور منصب انہیں دکھایا. تو وہ روحانی مقام اور منصب دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور جب ہوش آیا تو اسی منبر پر کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ لوگوں سنو، میں سمجھتا تھا کہ شاید اللہ کے قرب میں جو مقام مجھے حاصل ہے وہ میرے پہلے میرے بعد کسی ولی کو نصیب نہیں ہوگا، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسی بغداد کی سرزمین پر کچھ عرصہ بعد ایک ہستی ایسی آ جائے گی کہ روئے زمین پر جسے ولایت ملنی ہے اسی کی نسبت کے صدقے میں ملے گی. یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا. اور حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ جانتے ہیں واقعہ، آپ نے کثرت سے سنا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ، ان کے تقویٰ کا عالم کیا تھا اور ان کی روحانیت کا عالم کیا تھا، اور آپ کے والد گرامی کی تقویٰ اور روحانیت کا عالم کیا تھا کہ جو ایک سیب جو نہر میں بہتا ہوا آیا تھا کھا لیا اور اس کو پھر معافی اور معذرت کرنے کے لیے پہنچے اور ایسی عورت سے شادی کے لیے تیار ہوئے کہ جو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، کہ ایک سیب یہ معاف ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ بغیر اجازت کسی کے کھا لیا تھا لے کر. تو ادھر یہ تقویٰ ہے اور ادھر یہ تقویٰ ہے. تو جب دیکھا حسن و جمال تو پلٹ آئے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ معذور عورت ہے. تو والد گرامی نے کہا ہاں میں نے معذور اس لیے کہا تھا کہ ان آنکھوں نے آج تک باپ کے سوا کسی مرد کو نہیں دیکھا، باپ کے سوا کسی مرد کی بات نہیں سنی، کلام نہیں سنا، اور اپنے صحن سے چل کر کبھی یہ باہر نہیں گئی. اس لیے میں نے تمہیں کہا کہ اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں اور کان بھی نہیں ہیں، ہاتھ پاؤں بھی کام نہیں کرتے. تو جب یہ دو ہستیاں ملی تو اللہ رب العزت نے جو تحفہ عطا فرمایا اسے عبد القادر جیلانی کہا جاتا رضی اللہ عنہ. یعنی ذکر کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا عالم اوپر یہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے نسل میں یہ خیرات عطا فرمائی. بچپن تھا حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کھیلنے کے لیے کبھی باہر جاتا
تو مجھے آواز آتی غائب سے کہ عبد القادر تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. ایک دن اپنی چھت پر کھڑے تھے تو آپ نے دور تک نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جتنے قافلے روئے زمین پر حج کے لیے جا رہے تھے وہ سارے قافلے آپ کو دکھائی دیے. پھر ایک دن ایسا ہوا آپ کے نانا جان نے آپ کو ہل چلانے کے لیے بھیجا. تو جب آپ نے اس بیل کے پیچھے لگ کر ہل چلانا شروع کیا تو بیل رک گیا اور پیچھے مڑ کر کہنے لگا عبد القادر تمہیں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. تب اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں اور حاضر ہو کر اجازت مانگتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ رب کائنات مجھے کسی عظیم مقام تک لے جانا چاہتا ہے تو آپ اجازت دیں کہ میں بغداد کی سرزمین پر چلا جاؤں جو اس وقت علم اور معرفت کا مرکز تھا تاکہ میں ان علوم کو سیکھ کر اللہ رب العزت کا قرب تلاش کروں. تو پھر آپ نے جانتے ہیں وہ سفر بچپن کا جو ڈاکوؤں کا پیش آیا اور سب ڈاکو مسلمان ہوئے، مگر جب بغداد پہنچے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب کا وہ راستہ طے کیا. ولایت تو آپ کو یعنی اللہ رب العزت نے پیدائشاً عطا فرما رکھی تھی، مگر پھر محنت کے ساتھ اس مقام تک جا پہنچے. ایک دن منبر پر بیٹھ کر اعلان فرمایا کہ لوگوں یہ جو میرا قدم ہے قدمی حاضی علی رکبت کل بنی جلدہ، دنیا میں کوئی بڑی جو اس امت میں آیا ہے اللہ رب العزت نے مجھے وہ شان عطا کر دی ہے کہ میرا یہ قدم اللہ رب العزت نے اس کے کندھوں پر رکھا ہوا ہے. کندھوں پر رکھنے کا مطلب یہ اشارہ ہے کہ جہاں میرے قدم ہے وہاں تک اس کی گردن پہنچتی ہے، چاہے روحانیت کے کسی مقام تک بھی چلا جائے کوئی. اور دنیا کے اولیاء نے اپنی گردنیں جھکا کر اس اعلان کو قبول کیا اور آپ کی شان کو تسلیم کیا. میں صرف دو باتیں کر کے اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد گرامی بیان کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب آپ کی ولادت ہونے والی تھی تو آپ نے خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت کی، آپ کے والد گرامی کو، اور آقا علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا یا ابا صالح، ایک صالح شخص کے باپ، پیدائش سے پہلے صالحیت کی یعنی ضمانت اور اعلان آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا، اللہ رب العزت تجھے ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے، اور اس بیٹے کی شان یہ ہے کہ ہوا ولدی، وہ میرا بیٹا ہے، محبوبی، اور وہ میرا محبوب ہے، محبوب اللہ اور اللہ کا محبوب ہے. اس بیٹے کی شان یہ ہے وَسَيَكُونَ لَهُ شَأْنٌ، اور عنقریب اس کی شان دنیا دیکھ لے گی کہ اسے اللہ رب العزت یہ مقام دے دے گا کہ بالاولیاء والاقطاب، تمام اولیاء اور کتب کے اندر اللہ رب العزت اسے ایسے ہی منفرد مقام دے دے گا كَشَأْنِهِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، جیسے نبوت کے معاملے میں اور نبوت کی شان میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسل میں مجھے عظمت عطا کی ہے، اسی طرح ولایت میں اللہ رب العزت تمام اولیاء اور اقطاب میں میرے اس بیٹے عبد القادر جیلانی کو سربراہی، سرداری اور ان کا امام مقرر فرمائے گا. اور یہ بات جو میں نے آپ کو کہی کہ ہر کسی نے اس کو تسلیم کیا، اس پر ایک بڑی خوبصورت روایت ہے جو تحفہ قادریہ میں اس کو نقل کیا گیا اور بیان کیا گیا. وہ یہ کہ سنان سے ایک عیسائی پادری تھا، وہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. عیسائی پادری تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم یہ جو مسلمان ہونے کے لیے آئے ہو تو اس کے پیچھے راز کیا ہے، یعنی تمہیں یہ اللہ رب العزت نے یہ راستہ جو دکھایا ہے تو اس کے پیچھے راز کیا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی. تو عیسائی پادری کہنے لگا اور مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا یا سنان اذهب الى بغداد، ایسا سنان تم چلے جاؤ بغداد میں چلے جاؤ، واسلم علی ید الشیخ عبد القادر جیلانی، حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر جا کر اسلام قبول کر لو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فإنه خیر اہل الارض فی ھذا الوقت، کہ روح زمین پر اس وقت
جو سب سے بہترین خیر والا آدمی ہے وہ سوائے عبد القادر جیلانی کے اور کوئی نہیں. تو وہ پھر آپ کی غلامی میں آیا اور اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا. تو یہ سب کچھ اس کے پیچھے حکمتیں اور راز کیا ہے وہ معروف. ہم اکثر اس کو بیان کرتے ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرنا. تو یہ ساری رات اللہ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں اور اس کی باتیں کرنے میں گزرتی تھی. تو جب اس انداز سے اللہ رب العزت کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی روح زمین پر آپ کے ذکر اور 11ویں شریف کو ہمیشہ کے لیے دوام عطا کر دیا. تو سامعین میری وقار گزارش یہ ہے کہ ہم بھی، جیسے میں نے جمعے میں بھی آپ کو یہی عرض کیا، کہ ہمارے اندر کمزوری یہ ہے کہ ہم اولیاء اور کاملین ان صوفیاء کا ذکر تو کرتے ہیں مگر ان کے راستے کو نہیں اپناتے، ان کے طریق کو نہیں اپناتے. اگر اس راستے کو کوئی نہ اپنائے تو میں صرف ایک لمحہ فکریہ ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا نا، قرآن گواہ ہے، تو انہوں نے اللہ سے عرض کر دی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو تو بچا. بیٹا تھا نا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے راستے پر نہیں ہے. بس سادہ سی ایک بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے سہارے بخشے جائیں، تو کہیں قیامت کے دن ان ہستیوں کو بھی اللہ یہ جواب نہ دے دے کہ تم تو کہہ رہے ہو یہ میرا ہے، مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ تمہارے راستے پر تھا نہ یہ تمہارا ہے. بولیے یہ ممکن ہے یا نہیں؟ تو جہاں اللہ رب العزت جب بڑی نعمت دیتا ہے تو پھر آزمائش بھی بڑی ہوتی. تو جب ہمیں ان ہستیوں کی پہچان دی ہے، ان ہستیوں کی معرفت دی ہے اور ان کا ہمیں تعلق دیا ہے، نسبت دی ہے، محبت اور غلامی دی ہے، تو ضروری بھی پھر یہ ہے کہ ہم ان کے راستے پر چل کر ان جیسا تو نہیں ہو سکتے مگر ان جیسا بننے کی کوشش کریں، تاکہ قیامت کے دن جب وہ کہیں کہ ہاں یہ میرا ہے تو چاہے کمی ہو کجی ہو مگر جواب یہ آئے چلو جیسا بھی تھا راستے تمہارے پر تھا، ہم اسے قبول کر لیتے. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے اس عمل کی سستی کو ختم کریں اور جن لوگوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن ہستیوں کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، انہی کے راستے کو اپنا کر ان کی طرح بننا اور ان کی طرح رہنا سیکھ لیں. اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے ان محبوب بندوں کی نسبت کا صدقہ ان کا راستہ اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.